ایک اور جو انٹرسٹنگ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کی کل کے بیان میں، وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے کبھی دروازے کھلے ہی نہیں. دس واز ویری سرپرائزنگ فار می، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں اور ہمیں بارہا یہ کہتے رہے ہیں جناب ہم تو ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو انہیں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہی جمہوری نہیں ہے، وہی سیاسی نہیں ہے، اور وہی ٹکر کی سیاست کرنا چاہتا ہے، مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتا ہے، وہی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سیریسلی وہ تیار نہیں ہے. آپ تو کہتے تھے کہ جی ہم تو آفر کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک آپ نے کہا کہ جی پی ایم صاحب نے آفر کیا ہے کہ جی آئیں اسمبلی میں، کہ جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، میرے ساتھ نہیں بیٹھنا تو اسپیکر کے پاس چلے جائیں اور مل کے کوئی سیاسی حل نکالیں. لیکن عمران خان صاحب آپ کہتے تھے جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ سیاسی نہیں ہے. یا تو وہ تب آپ نے جھوٹ بولا تھا یا پھر آج آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کبھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہی نہیں. جو عمران خان کہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کہتا تھا، اور یہ لوگ اور اس کا پھر یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئے، پی ٹی آئی کی مشکلات ختم ہوں یا کوئی اس سب سچویشن کا سیاسی حل نکلے. اوبویسلی آپ اس پوری سچویشن کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، تو آپ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. تو آپ پی ٹی آئی پر پابندی لگا کر بے شک دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو بین کر لیں، غداری کا مقدمہ کر لیں، مائنس کر کے دیکھ لیں، کے پی میں گورنر راج لگا کر دیکھ لیں. ہونا ہونا ویسے بھی کچھ نہیں ہے. بس ایک چیز ہونی ہے، پہلے ہی پولرائزیشن از ایٹ اٹس پیک، اور یہ سب کرنے سے آپ مزید نفرتیں پھیلائیں گے، مزید تقسیم پھیلائیں گے، اور مزید سیاسی عدم استحکام کو آپ جو ہے نا پروموٹ کریں گے. اس سے اور آپ کو کوئی نتائج نہیں ملنے والے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ سب کر کے آپ استحکام حاصل کر لیں گے، آپ اسٹیبل ہو جائیں گے، آپ معیشت کو اوپر لے جائیں گے، ملک جو ہے نا ترقی کرے گا، نہیں، یہ سب کر کے آپ ملک کو پھر مزید 10-20 سال پیچھے دھکیل دیں گے. جناب اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے کل ملاقات ڈیو تھی، ان کی ملاقات کا دن تھا، نہ وکلا کی ملاقات ہو سکی، نہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا گیا. پھر احتجاجاً ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پارلیمانی کارکنان ہیں اور بیرسٹر گور بھی تھے، ان کی بہنیں بھی تھیں، اور بھی کارکنان وہاں موجود تھے. پہلے مذاکرات کیے گئے، لیکن جب وہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے وہاں پہ احتجاجاً دھرنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. تو پھر جی ریاست آئی ان ایکشن، اور انہوں نے پھر جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر ان پر پانی پھینکا گیا، ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ان پہ پتھراؤ کیا گیا، آپریشن کیا پولیس نے تاکہ یہ جو کراؤڈ ہے، یہ جو دھرنا ہے، وہ اس کو ڈسپرس کر سکے. تو دھرنا ختم ہو گیا اور وہ لوگ چلے گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے منگل کو وہ لوگ پھر آئیں گے. ملاقاتوں پر تو خیر نہ ملاقات ہونی تھی اور نہ آگے ہوگی. ملاقاتوں پر اب مکمل پابندی ہے، اور نیئر فیوچر میں بھی ان کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کی شاید کوئی ملاقات ہو. اور دوسرا یہ کہ کچھ یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ مے بی کچھ عرصے تک، 1-2 مہینے تک شاید عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے کہیں اور، یہ بہانہ بنا کر کہ جی یہاں پہ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، یہاں پہ امن و امان کی سچویشن کو بڑا خطرہ ہے. اوبویسلی جب یہ سب ہوتا ہے تو آپ نے کل بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ ایمرجنسی کی سچویشن تھی، کتنے پولیس اہلکار لگائے ہوئے تھے، کتنے ناکے تھے، آس پاس پوری جو اس کی ویسینٹی تھی اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہوا تھا. پھر وہاں پہ سکولز بند ہیں، سب کچھ پورا جو سسٹم ہے وہاں پہ نظام ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے. تو مے بی آئندہ آنے والے کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں عمران خان صاحب کو شاید یہاں سے موو کر دیا جائے، یہ کہہ کر کے جی یہاں پہ بڑے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، امن و امان کی سچویشن بڑی خراب ہے، تو ہم اس وجہ سے ان کو یہاں سے موو کر رہے ہیں. جناب 26ویں اور اس کے علاوہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد عدلیہ ویسے تو مفلوج ہو کے رہ چکی بھی ہے، لیکن اب ان ججز پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے جو اس نظام کا ساتھ نہیں دے رہے، جو اس نظام کے خلاف ہیں. اور ان میں سے ایک سب سے بڑی جو مثال ہے وہ جسٹس جہانگیری کی ہے جناب. ان کے خلاف ایک جعلی ڈگری کا کیس ہے، اس کی کل ہیئرنگ ہوئی ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے ڈویژن بینچ نے کی ہے، یعنی
حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی جج کے خلاف کوئی کمپلین آتی ہے تو یہ بیسکلی جوڈیشل کونسل میں جاتی ہے، لیکن یہاں اپنے ہی ان کے اپنے کولیگ اسی ہی کیونکہ ہی ورکس ان یوز ٹو ورک ان اسلام آباد ہائی کورٹ، تو وہیں ان کے اپنے کولیگ اور ادھر ہی وہ درخواست لگی اور وہیں پہ ہی اس کیس کی سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ہیئرنگ سنی اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ درخواست قابل سماعت ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ 3 دن کا نوٹس دیا ہے انہوں نے جسٹس جہانگیری کو کہ آپ 3 دن کے اندر اندر اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کرائیں۔ جناب جسٹس جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا چند ہفتے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے اللہ اور رسول کی قسم ہے کہ میری ڈگری جو ہے وہ اصلی ہے، جعلی نہیں ہے، میں چونکہ من مرضی کے فیصلے نہیں دے رہا ان یعنی کہ جو لوگ ان سے من مرضی کے فیصلے دلوانا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ فیصلے نہیں دے رہا، تو اس وجہ سے میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے جناب کہ جب جسٹس جہانگیری صاحب نے وکالت شروع کی تھی تو اس وقت کیوں نہیں ڈگری چیک کی گئی تھی، اور پھر جب وہ 2-3 انہوں نے سرکاری عہدوں پر بھی رہے تو اس وقت کیوں نہیں یہ چیک کیا گیا کہ whether the documents are fake or forged، یہ آپ نے کیوں اس وقت ریئلائز نہیں کیا؟ پھر وہ کچھ عرصہ ایڈ ہاک جج بھی رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تب آپ لوگوں نے وہ ڈاکومنٹس کیوں نہیں چیک کیے تھے کہ جناب یہ فیک ڈاکومنٹس تو نہیں ہے، یہ کہیں جعلی ڈگری تو نہیں ہے؟ تب آپ کو ریئلائزیشن کیوں نہیں ہوئی تھی؟ پھر اس کے بعد وہ مستقل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی بنے، آپ لوگوں نے تب بھی اس کو ری چیک کرنے کی زحمت نہیں کی، اس وقت بھی آپ لوگوں نے ڈگری چیک نہیں کی، تو پھر اب اچانک سے جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ جی آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے، تو اب اچانک سے جب وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ جعلی ڈگری کا کیس آ گیا۔ اینڈ بائی دا وے جسٹس جہانگیری، جسٹ ٹو ریمائنڈ یو گائز، اپنے ویورز کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ ہی از ون آف دوز ججز جنہوں نے خط لکھا تھا کہ سپریم کورٹ میں کہ جناب نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہماری فیملیز محفوظ ہیں، ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اور ان کے گھر سے بھی ایک خفیہ کیمرہ برآمد ہوا تھا۔ تو ہی از آلسو ون آف دوز ججز، اور انہوں نے بڑا کھل کے اس بات پہ اعتراض بھی کیا تھا۔ یہ ان ججز میں سے ہیں، تو اب جناب ان ججز پر فوکس کیا جا رہا ہے جو اس نظام کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نیوز، بلاول بھٹو صاحب کو بھی ذرا ان کی بھی بات کرتے جائیں، پیپلز پارٹی کی بھی۔ بلاول بھٹو صاحب کا بیان آیا ہے کہ جی جناب obviously 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے اور بڑے زور سے ہے، اب تو کنفرم اطلاعاتی ہیں کہ جی اب تو کنفرم ہے کہ جی آنی ہے، شاید فیبرری میں آ جائے، کوئی کہتا ہے مارچ میں آ جائے گی، لیٹس سی کب تک آئے گی۔ بہرحال 28ویں ترمیم آئے گی اور اس میں نئے صوبوں کی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں NFC ایوارڈ کی میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ صوبوں کے اختیارات کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جناب بلاول بھٹو صاحب کا کل بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے آپ جنوبی پنجاب میں صوبہ بنا لیں نیا، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم آگے چلیں گے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم ہو چکی ہیں، یعنی کہ 26ویں 27ویں، تو ابھی 28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو رہنے دیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ اس میں پھر نئے صوبوں کی بات ہوگی، اس میں NFC ایوارڈز کی ترامیم میں بات ہوگی، اس میں صوبوں کے اختیارات کی بات ہوگی کہ وہ واپس لینے کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں نئے صوبے بنانے پر ہمارا اتفاق ہو چکا ہے، آپ پہلے ادھر بنا لیں، یعنی کہ پنجاب میں آپ بنا لیں، جنوبی پنجاب جو میں صوبہ بنانے پہ جو آلریڈی اتفاق ہو چکا ہے آپ ادھر بنائیں، آپ خیبر پختونخوا میں بنائیں، وہاں پر آپ ہزارہ میں بنائیں، بلوچستان میں بنائیں، اس کے بعد آپ جو وہ 20 نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیجئے گا، یعنی کہ آپ بلوچستان میں بنا لیں، آپ پنجاب میں بنا لیں، خیبر پختونخوا میں بنا لیں، سندھ کی بات نہیں کرنی، سندھ میں ابھی نہیں بنانے، پہلے آپ ادھر بنا لیں، یہ بات کی بات دیکھی جائے گی۔ سندھ میں obviously وہ کیوں بنانے دیں گے، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو سندھ میں ہماری حکمرانی ہے، ہمارا کنٹرول ڈسٹرب ہوگا۔ اگر سندھ سے آپ کے صوبے کے اختیارات کم ہو جائیں گے تو پھر تو وہ جو راجدھانی ہے ادھر، جو وہاں پہ جو حکمرانی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ ہے جناب پیپلز پارٹی کی اصل جمہوریت، جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں اور بڑا کریڈٹ لیتے ہیں وہ آئین کا۔ تو وہ آپ نے حال دیکھ لیے۔ تو 28ویں ترمیم کے خلاف پیپلز پارٹی خیر سرگرم ہے، اور
پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر لانی ہے تو اس میں نئے صوبوں کی بات نہ ہو, NFC ایوارڈز میں ترمیم کی کوئی بات نہ ہو, صوبوں سے اختیارات واپس لینے کی بات نہ ہو, اس کے علاوہ جو آپ نے کہنا ہے وہ ہم حاضر ہیں, آپ کو فل سپورٹ کریں گے. تو یہ جناب ہمارے حکمران ہیں اور یہ ہیں ان کی اصلیتیں, اور بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے لیے جی ہم نے بڑی قربانیاں دی, اس ملک کے لیے ہم نے بڑا کیا. تو آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے؟